السلام علیکم ناظرین، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جو عالمی معیشت ہے، اقتصادیات ہے، اس کا حجم تقریباً 90 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے۔ جو گزشتہ سال کی رپورٹ تھی اقوام متحدہ کی، اس میں جو فگر کوٹ کیا گیا ہے وہ 90 ٹریلین ڈالر کے قریب عالمی جو جی ڈی پی ہے اس کا سائز بتایا جاتا ہے۔ اور اس رپورٹ کے مطابق اس میں جو کرپشن ہے، جو گورننس ہے اور جو منی لانڈرنگ ہے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کتنے ممالک ہیں، اور بڑے ممالک یا ترقی پذیر ممالک یا غریب ممالک، اس میں کرپشن کا سائز کیا ہے، کتنا پیسہ آؤٹ فلو ہوتا ہے، کدھر جاتا ہے، اور اس کا جو عالمی نظام معیشت ہے یا عالمی نظام حکومتیں ہیں مختلف جگہ کے اوپر، ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس میں خاص طور کے اوپر جو پھر انسانی وسائل کی ترقی کے حوالے سے جو اقدامات ہونے چاہیے، جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہیں اقوام متحدہ نے سیٹ کیے تھے، کہ ان کے حصول میں رکاوٹ اگر پیدا ہو رہی ہے تو اس میں گورننس کے کہاں پہ معاملات ہیں اور کہاں پر کرپشن یا وسائل کی کمی کا معاملہ ہے وہ سامنے ہے۔ تو اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ عالمی معیشت کی جو 90 ٹریلین ڈالر کی ہے، اس میں سے تقریباً 5% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو تقریباً 4 ٹریلین آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے 4.5 یا 4 سے 5 ٹریلین ڈالر دنیا کا ہر سال کرپشن کی نظر ہوتا ہے، اور اس میں سے بھی اس کا 50% کو تقریباً وہ منی لانڈرنگ کی نظر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان میں اس وقت ہم دیکھیں جو صورتحال ہے، پاکستان کی معیشت کی صورتحال دیکھیں اور پاکستان میں کرپشن کی سائز دیکھیں، پاکستان کی ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کو دیکھیں، اور پھر پاکستان سے جو پیسے کا آؤٹ فلو ہے جو گزشتہ 3-4 دہائیوں میں اور بالخصوص پچھلی 2 دہائیوں میں ہوا تھا، اس کو دیکھیں تو ہمیں پاکستان کی معیشت کے اور سیاست کے اور پسماندگی کے، غربت کے بے شمار جو مسائل ہیں، ان کی شاید ہمیں روٹ کازز کہیں نہ کہیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب مختلف ادوار میں کرپشن کے خاتمے کے لیے یا بہتر طرز حکمرانی کے لیے مختلف کوششیں کی گئی ہیں۔ اس وقت بھی جو کوششیں جاری ہیں، اس میں ایک ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے یا خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ احتساب عدالتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ کوئی تقریباً 30 نئی احتساب عدالتیں ہیں، ان کے ججوں کی تقرری کا منظوری ہوئی ہے، اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کیسز کی سماعت ہوگی، اور جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سیاسی معاملات پیدا ہو رہے ہیں یا اور دیگر انتظامی معاملات مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کو جلدی نپٹایا جائے تاکہ ان کے فیصلے ہوں، جن کو سزائیں ہوتی ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو ان کی سزائیں ہوں، اور اگر کہیں کسی کے اوپر محض الزام ہے اور وہ ثابت نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہو اور پھر وہ باقی اپنے قومی معاملات کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ اس صورتحال میں جو خاص طور پہ ہمیں ایک اور چیز نظر میں رکھنی ہوگی کہ ہمارے جو قومی رویے ہیں وہ کیوں ایک طرف ہم کرپشن میں کمی نہیں کر پا رہے، دوسری طرف ہم احتساب بھی نہیں کر پا رہے، کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے قومی رویوں میں دیکھیں تو ہمارے اندر جو اقربا پروری، اپنے عزیز و اقارب کو سپورٹ کرنا بغیر یہ دیکھے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تعلق داری کہاں ہے، ہماری سیاسی وابستگی کہاں ہے، ہماری نظریاتی وابستگی کہاں ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا بیانیہ چاہے درست ہو یا غلط ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری جو دھڑے بندی کی سیاست ہے، جو دھڑے بندے کی ہماری روایات ہیں، خواہ وہ اچھی کہیں سماجی یا معاشرتی روایات اقدار یا بری کہیں ان کے اوپر جو ہے قومی معاملات میں بھی ہمیں ان کی عکاسی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی بڑے آدمی کو، کسی طاقتور فرد کو احتساب کی بات کی گئی تو اس کے اوپر بڑا ایک دم شور شرابہ مچتا ہے کہ جو افراد ہمیں سوٹ نہیں کرتے، ہم تھانے کچہری سے لے کر اور قومی سیاست تک دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جی جج بدلا جائے، جی تفتیشی افسر بدلا جائے، جی انکوائری کمیٹی بدلی جائے، یہ سارے معاملات جو ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہم جتنے بڑے ہائی پروفائل کیسز میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھیں ہر کیس کے اندر یہی ہے کہ جو تفتیشی افسر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، جو تحقیقاتی کمیٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، جو جج ہمیں سپورٹ کرتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، جو انٹیلیجنس افسر ہمیں سپورٹ کرتا ہے، وہ قومی مفاد میں انتہائی ہیرو ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو تفتیشی افسر، جو تحقیقاتی ٹیم یا کوئی بھی جج جو ہمارے خلاف فیصلہ دے دے
تو ہم اس کو زیرو بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ جو ہے متعصب ہے, یہ جناب جانبدار ہے, یہ جو ہے کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورے نہیں کرتا, اور اس کے اوپر ہم اعتراض کر کے اس کے خلاف جو ہے کہ ایک پروپیگنڈا کمپین شروع کر دیتے ہیں. یہی رویے ہمیں ابھی موجودہ صورتحال میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ جہاں احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, لیکن احتساب چاہے وہ احتساب بیورو ہو, چاہے احتساب عدالتیں ہوں یا FIA ہو, جہاں پر جن کے خلاف تحقیقاتی مواد پڑا ہوا ہے یا تحقیقات چل رہی ہیں, وہ سب کے سب جو ہے کہ ان اداروں کے اوپر اور تحقیقاتی ٹیموں کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو بدلا جائے. مطلب یہ ہے کہ ان کی مرضی کے افسر لگائے جائیں. ابھی جہانگیر ترین کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ یہ حکومت میں ہے, حکومت میں بہت اثر و رسوخ تھا ان کا, انہوں نے ہر کام جائز ناجائز طریقے سے حکومت سازی میں سپورٹ کیا, لیکن اب وہ خود جب پھنسے ہوئے ہیں, وہ خود کہتے تھے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے جی, ہم ٹھیک ہے ہمارے خلاف الزام آئے, سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے تمام ڈاکومنٹ پیش کیے, لیکن سپریم کورٹ نے ان کی وہ جو وضاحت تھی اس کو تسلی بخش قرار نہیں دیا, اور پھر ان کو نااہل قرار دیا, اور صادق اور امین کے کرائٹیریا پہ ان کے نہیں آئے وہ, تو انہوں نے نااہل قرار دے دیا. اب ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے, اب ان کے خلاف شوگر کرپشن کے حوالے سے کیسز ہیں, تو اب وہ کہتے ہیں کہ تحقیقاتی جو کمیٹی ہے یا تفتیشی افسر ہیں وہ جناب جانبدار ہیں, تو یہ بدلے جائیں. تو اسی طرح اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو کہ جو ججز کے معاملے پہ جیسے میں نے بات کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں یا ہمیں اگر نظریہ ضرورت کی پیش آ جاتی ہے ہمیں سپورٹ, تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام جج جو ہیں وہ جسٹس منیر ہوں یا جسٹس ارشاد حسن خان ہوں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ادارہ یا کوئی فرد اچھا نہیں لگتا, ہمیں پسند نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی جج کھڑا ہو جائے اور بغیر اصول آئین قانون ضابطہ دیکھتے ہوئے صرف وہ کھڑا ہو کے لمبی لمبی تقریریں کرے, سماعت کے دوران ایسے جملے بولے جو ہیڈ لائنز بنے اور دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے, تو ہمیں وہ جج جو ہمارے ہیرو بن جاتے ہیں. اور اس کی مثالیں افتخار چودھری جیسے جج, اور اس کے علاوہ بھی جسٹس شوکت صدیقی, آج کل جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں, قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ ہم بعض اوقات قانون کی باریکیوں کو دیکھے بغیر صرف ان جملوں کیونکہ جن کو ہم پسند نہیں کرتے وہ ان کے خلاف بولتے ہیں تو ہم ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں. افتخار چودھری کے ساتھ یہی ہوا, لیکن جب وہ دوبارہ چیف جسٹس بنے اور پھر انہوں نے سویلین لیڈرشپ کو ہاتھ ڈالا تو وہی ہیرو پھر اس ملک میں اس کو زیرو قرار دیا گیا, اور اس کے خلاف بھی اتنی ہی نفرت پھیلائی گئی جتنی کہ اس کی حمایت میں تحریک کھڑی کی گئی تھی. تو ہماری تمام جو سیاست ہے, ہماری تمام جو دانشوری ہے, ہماری تمام جو فکر ہے, وہ صرف اور صرف جو ہے کہ ہماری ذاتی پسند اور ناپسند کے گرد گھومتی ہے. ہمیں ذرا اس سے بالا ہو کے سوچنا ہوگا. اور جہاں تک احتساب کا معاملہ ہے اور تحقیقات کا معاملہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کیونکہ اس حکومت میں تھے اور انہوں نے پاناما کیس کی بھی جب تحقیقات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ سپورٹ کرتے تھے, اور تمام سیاسی جماعتیں اس وقت سپورٹ کر رہی تھیں اس تحقیقات کو, سوائے PMLN کے. وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے کہ یہ جانبدار ہے اور یہ تفتیشی افسر جو ہیں وہ ہمارے خلاف متعصبانہ رویہ رکھتے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کی تسلی کے لیے FIA سے کیس لے کے میرا خیال ہے کہ ایک ایسی GIT بنا دی جائے جس میں پاناما کیس کے وہی افسران شامل کر دیے جائیں, ان کے ایک GIT بنا کر ان کے پاس معاملہ بھیج دیا جائے. تو یقین جانیے اگر ان کا دامن صاف ہوا تو یہ سرخرو اسی کمیٹی سے ہو جائیں گے, اور اگر ان کا دامن صاف نہ ہوا تو یہ اس GIT کو جس کو خود یہ سپورٹ کرتے تھے نواز شریف کے خلاف, اگر وہ بنی تو یہ اس کو بھی مسترد کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی یہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں گے. تو ہمیں یہ بحیثیت قوم جو ہے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے اپنی پسند یا ذاتی ناپسند سے بالا تر ہو کر بھی کبھی سوچ سکتے ہیں یا نہیں سوچ سکتے. یہ ہماری سیاسی قیادت کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کیا اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا ہو کر بھی کبھی ملک اور قوم کے لیے سوچ سکتے ہیں یا نہیں سوچ سکتے. یہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے خواہ وہ سیاسی مقاصد ہیں, خواہ وہ کوئی سیاسی مفادات ہیں, یا خواہ وہ کوئی اور
انٹرنیشنل گلوبل سینیریو کے اندر جو بھی اس کو سیکیورٹی کا نام لے لیں یا کچھ بھی نام لے لیں کہ اس کے تناظر میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں کیا وہ ہماری ذاتی خواہش یا پسند ناپسند کے مطابق ہوتا ہے یا واقعی وہ ملک اور قوم کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اگر تو ہمارے اقدامات، اگر ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا طرز عمل جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ذاتی پسند اور ناپسند کے لیے جیسے ہم اپنے لوکل تھانے کچہری کی سطح پر، برادری کی سطح پر فیصلے کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسے ہی قومی سطح پر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمارا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہو سکتا. ہمیں اب ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کے لیے اپنی ذات سے نکل کر ملک، قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے.